میرے لیاقت بھائی، یہ جو مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ زمین کا سود، دیکھیں اس طرح تو یہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں سارے سود ہو جائیں گے، سب حرام ہو جائے گا۔ تو یہ مولویوں کو اگر سمجھ ہوتی، دین کو سمجھتے، تو یہ سارے فرقے دوزخی کیوں ہوتے؟ قرآن پاک سورۃ انعام 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے فرقے بنائے اور فرقے فرقے ہو گئے، اے میرے نبی ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جن کا نبی کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ پھر مسلمان ہوتا ہے کیا؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح اور خود سرکار نے بھی فرما دیا، ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث 92 93 94، یہ پورا فرقوں کا باب ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اور ان کو اتنا دین آتا ہے تو پھر یہ سارے دوزخی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے انہیں نہ قرآن کی سمجھ آئی، نہ حدیث کی سمجھ آئی، نہ ہی کاروبار کی سمجھ آئی۔ مانگ کر کھاتے ہیں، سارے مولوی مانگ کر کھاتے ہیں۔ جو بڑا مولوی ہے اس کا طریقہ مانگنے کا کوئی بڑا طریقہ ہے، جو چھوٹے ہیں ان کا چھوٹا طریقہ ہے، لیکن سب مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف مانگنا حلال ہے، باقی کاروبار سارے حرام ہیں۔ اب ان کا آپ دیکھ لیں یہ کیسے کہہ رہا ہے، جس طرح کا یہ مولوی ہے اسی طرح کا وہ امام ابو حنیفہ تھا۔ ان کو اگر سمجھ ہوتی تو یہ فرقے کیوں پیدا کرتے؟ دین ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، اور فقہ جو ہیں وہ 4۔ تو پھر کیا سمجھے یہ ایک فقہ لکھتے چاروں امام؟ اس لیے ان کو بھائی عقل نہیں ہے۔ اب دیکھیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، ان کا مال تھا اور سرکار بیچنے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ساری رقم اور مال جو تھا وہ ام المومنین کا ہوتا تھا اور سرکار اپنا حصہ لیتے تھے۔ آپ دیکھیں اب بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کو کاروبار نہیں آتا یا بوڑھا ہو گیا ہے، کر نہیں سکتا، تو وہ کسی دوسرے آدمی کو پیسے دیتا ہے جس کو کاروبار کرنا آتا ہے، تو وہ آدھ و آدھ پہ کاروبار کرتے ہیں۔ اس کے رقم کے پیسے منافع وہ لیتا ہے اور وہ اپنی محنت کا حصہ لیتا ہے، جو بھی منافع ہو اس کو وہ نصف نصف کرتے ہیں۔ تو یہ کاروبار ہے، یہ سود کیسے ہو گیا؟ اسی طرح زمین ایک آدمی کی کروڑوں روپے کی اس نے زمین خریدی ہے، تو اس نے ایسے کیا کہ اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کی، اس کی پیسہ کاروبار میں لگایا، اور وہ کاشت نہیں کر سکتا، بوڑھا ہے، مشقت نہیں کر سکتا، یا اس کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کیلا نہیں کر سکتا، تو وہ پھر ٹھیکے پر دیتا ہے یا مستاجری پر دیتا ہے کہ بھئی تو کام کر۔ خرچہ بھی آدھ و آدھ کرتے ہیں اور جو فصل ہوتی ہے اس کو بھی پھر وہ آدھ و آدھ کرتے ہیں۔ اس کی زمین یعنی اس کا پیسہ، مستاجر کی محنت، وہ اپنی محنت کے آدھی فصل لے لیتا ہے اور ذمہ دار اپنی زمین کی آدھی فصل لے لیتا ہے۔ اس طرح سرکار کے وقت میں مدینہ شریف میں کھجوروں کے باغ تھے، وہ لوگ باغ بیچتے تھے، جس طرح زمین ٹھیکے پر دیتے ہیں اسی طرح وہ باغ ٹھیکے پر دیتے تھے اور اس کے پیسے لیتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں فرمایا کہ یہ جو تم پیسے لیتے ہو فری میں باغ دو، زمین فری میں دو۔ یہ ایسے ہی بھائی ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو صرف مانگنے کی سمجھ ہے۔ سارے مولوی کیوں سرکار نے فرما دیا کہ یہ سارے دوزخی ہیں؟ اسی لیے فرما دیا کہ یہ ناسمجھ ہے، کیونکہ سمجھ جو ہے یہ عطا ہے، پڑھنا کسب ہے۔ تو عطا کیونکہ یہ سمجھ مانگتے ہی نہیں، یہ پیسے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو نقصان ہو جائے، باغ میں کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، کوئی اندھاری، کوئی بارش، کوئی طوفان آ جاتا ہے جس سے پھل خراب ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرو
تعاون کا مطلب یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں تعاون کرو گے تو آپ کے لیے وہ رقم حرام ہو جائے گی۔ تعاون جو ہے وہ ہمدردی ہے کہ اس کو اگر 10,000 نقصان ہو گیا ہے تو اس کے وہ پیسے نہ لو اس سے، اس کو چھوڑ دو۔ سارے نہیں چھوڑ سکتے، آپ کا بھی گزارا نہیں ہوتا، تو جتنے چھوڑ سکتے ہو اتنے چھوڑ دو، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ تو میرا بھائی یہ سارا کچھ اس وقت بھی چلتا تھا۔ اگر اس کی بات لو کہ زمین فری میں دو، پھر جو ملازمت کرتا ہے وہ اس کا کام فری میں کرے، تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ پھر یہ ملازمت کا سود ہو گیا۔ اور جو رقم دیتے ہیں اور کاروبار میں پھر آدھ و آدھ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، دوسرے کے پیسے ہیں تو آدھ و آدھ کرتے ہیں، یہ پھر کاروبار کا سود ہو گیا۔ اس کو سود کا ویسے ہی پتہ نہیں، ایسے ہی چیخ چیخ کر یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کو ویسے اس کے بارے میں تو سارے علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ بیوقوف آدمی تھا، اب تو مر گیا ہے، چلو اللہ میاں اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں تھی، نہ یہ مفتی تھا، نہ قاری تھا، نہ کچھ تھا، بس ایسے ہی منہ زبانی مولوی تھا۔ تو آپ دیکھیں اس میں سود ہوتا کیا ہے؟ سود ہوتا ہے کہ کسی کو رقم دو اور اس کے ساتھ شرح سود مقرر کرو، مدت مقرر کرو۔ یعنی اگر آپ نے 1,00,000 کسی کو دیا کہ بھئی اسے کاروبار کر اور ہر مہینے تو مجھے 10,000 منتھلی اس کی دے گا، 1,00,000 کی، اور 1,00,000 کا کاروبار کرتا رہے گا، تو اس میں سے جتنا کما نہ کما، تجھے منافع ہو نہ ہو، لیکن اس 1,00,000 پر 10,000 مہینہ مجھے دے گا، اور جب چھوڑنا چاہے گا تو وہ میرا 1,00,000 روپیہ واپس کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں سود۔ اس کا کلیہ ہے اصل زر، یعنی جو رقم دی ہے، ضرب شرح کہ کس شرح پر دی ہے، 10% پر دی ہے، 5% پر وہ رقم دی ہے، ضرب شرح، اور ضرب مدت کہ ہر مہینے کی ہے تو لکھیں گے 1 مہینہ، اور جتنی دیر تک کے لیے دی ہے، اور پھر اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کو بھی رقم میں جمع کر کے پھر اس پر بھی سود لگاتے ہیں، اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ یہ جو پہلے ہے اس کا سود مفرد کہتے ہیں۔ بھائی یہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، اگر ریاضی پڑھ لیتے 4 دن تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ سود کیا ہوتا ہے۔ سود رقم کے اوپر رقم لینا، یہ نہیں کہ کوئی چیز بیچی ہے یا ٹھیکے پر دی ہے یا کچھ کیا ہے یا پیسے دیے ہیں، کاروبار کرنا ہے، اس میں آدھ و آدھ کرنا ہے۔ اگر اس پر مقرر کر لے کہ یہ 1,00,000 روپے ہے، اسے تو کاروبار کر، تجھے منافع ہو نہ ہو، مجھے تو 5,000 مہینے کا دے گا اس 1,00,000 روپے کا، یہ سود ہے۔ اور اگر ہے کہ بھئی جو کمائے گا اس میں آدھا تیرا آدھا میرا، یہ کاروبار ہے۔ اسی طرح کھاد کوئی خرید لیتا ہے، کوئی جنس خرید لیتا ہے اور اس کو پھر آگے پرافٹ سے بیچتا ہے، تو اس کو منافع کہتے ہیں، کاروبار کہتے ہیں، سود نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی زمین خرید لیتا ہے، اس کو چاہے آدھے آدھ پر دیتا ہے، یہ کاروبار ہے۔ مستاجری اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام کرے گا، فصل جو ہے وہ آدھو آدھ ہوگی، اس کی محنت کی آدھی اس کو مل جائے گی، اس کی زمین کی اس نے جو روپیہ اس پر لگایا ہے اس کا آدھا اس کو مل جائے گا۔ یہ بھائی کاروبار ہیں، یہ سود بالکل نہیں ہے۔ نہیں تو پھر تو سارا زمین کا سود، کاروبار کا سود، ملازمت کا سود، اور یہ سارے سود ہی سود ہو جائیں گے۔ تو پھر تو صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں باغ تھے، بڑے بڑے باغ تھے، تو وہ ٹھیکے پر دیتے تھے ان کو۔ تو جس طرح اب بھی باغ جو ہیں کئی 2-2 4-4 سال کا ٹھیکہ کر لیتے ہیں ذمہ داروں پہ، یہ بڑے بڑے جو باغ ہیں، تو پھر اس میں ساری محنت بھی وہ باغ والا جو ٹھیکیدار ہے وہ کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، سپرے کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ذمہ دار جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرے گا، سپرے نہیں کرے گا، پھل اچھا نہیں لگے گا، تو اس لیے وہ 2-4 سال کا لے لیتا ہے ٹھیکہ، اس کو سال کے سال پیسے دیتا ہے، تو اس پر سپرے، کھاد وغیرہ، گوڈی وغیرہ صحیح کرتا ہے، اور وہ خود بھی صحیح منافع کماتا ہے، اور مالک جو ہے اس کو بھی پیسے مل جاتے ہیں۔ تو یہ سود کیسے ہو گیا بھائی؟ اس نے کوئی رقم تو نہیں دی کہ اس پر سود لیتا رہا اور پھر بعد میں رقم بھی پوری کی پوری لی۔ یہ بالکل نہ جاننے والے ہیں، لا علم ہیں،
بلکہ جاہل کہیں تو یہ بھی صحیح بنتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات مبہم رہ گئی ہو تو پھر دوبارہ ارشاد فرمانا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔